ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چل نہیں سکتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نادان انہیں مالدار سمجھے بچنے کی وجہ سے، تعرفهم بسیماهم، تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا، لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا ہے جسے صفہ کہا جاتا ہے۔ فقراء صحابہ، وہ صحابہ کرام جن کا کچھ بھی نہیں تھا، وہ انصار صحابہ میں سے ہوں یا مہاجرین صحابہ میں سے، وہ اسی چبوترے پر رہتے تھے۔ ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، 500 300۔ ان کا کام کیا تھا؟ اللہ و رسول کا ذکر کرنا، عبادت کرنا اور ہر غزوے میں شریک ہونا۔ ان میں 70 ایسے تھے کہ ان کی ستر پوشی کے لیے بھی کافی کپڑا ان کے پاس نہیں تھا، گردن سے لے کر کے بمشکل گھٹنا ڈھکتا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ اس زمانے میں اگر کسی سے اس طرح کی باتیں بتائی جائیں تو وہ تصور نہیں کر سکتا ہے ایسی غربت کا۔ آج ہمارے پاس 10-15 جوڑے رہتے ہیں اور پھٹتا بھی نہیں ہے کہ ہم اسے ریٹائر کر دیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو ہے حضرت عمر فاروق کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے 14 پیوند ان کے کرتے میں لگے رہتے تھے۔ تو یہ فقراء صحابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس سے گزرے، ان کی غربت کا عالم دیکھے۔ اچھا، یہ غربت بہتر تھی ان کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، اور سلام کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف اصبحتم، صبح کس حال میں ہوئی؟ تو ان لوگوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اچھی طرح سے صبح ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انتم الیوم خیر ام یوم یغدا علی احدکم بجفنۃ ویراح علیہ بالاخری، آج تم اچھی حالت میں ہو یا اس دن اچھی حالت میں ہوگے جب ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہارے سامنے قسم قسم کے کھانے رکھے جائیں گے، ایک پیالہ آیا کہ دوسرا آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، چوتھا، ہر طرح کے کھانے تمہارے سامنے پروس دیے جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَغْدُو فِي حُلَّةٍ وَيَرُوحُ فِي أُخْرَى، اور عالم یہ ہوگا تم لوگوں کا کہ ایک جوڑا صبح میں پہنے گا
اور دوسرا جوڑا شام کو پہنے گا۔ آج ایسی کیفیت ہے، یعنی صبح شام اس کے کپڑے بدلیں گے۔ ابھی تو تمہارے پاس سطر ڈھکنے کے لیے وہ نہیں ہے اور کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے۔ یہ عالم تھا کہ ایک پیالہ دودھ آتا تھا تو ان 70 لوگوں کو پلایا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ زمانہ تمہارے لیے، یہ حالت تمہارے لیے بہتر ہے یا وہ جو دور آئے گا جب قسم قسم کے کھانے تمہارے دسترخوان پہ پروس دیے جائیں گے، صبح ایک کپڑا، دوپہر دوسرا کپڑا؟ تو ان صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ نحن یومئذ علی الخیر، ظاہر سی بات ہے اچھا تو وہی دن لگ رہا ہے جب طرح طرح کے کھانے ملیں اور جو ہے لباس کی جو فراوانی ہو۔ یعطین اللہ فنشکرہ، اللہ ہمیں دے گا ہم اس کا شکر ادا کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بل انتم الیوم خیر، بلکہ آج جو تمہاری کیفیت ہے یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم لوگ غربت کو جو ہے برا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج یہ جو تمہاری کیفیت ہے یہ اس زمانے سے اچھی ہوگی۔ اور صحیح ہے، جب دولت آتی ہے نا تو دین کی غیرت جو ہے، دولت دروازے سے آتی ہے تو دین کی غیرت کھڑکیوں سے نکل جاتی ہے۔ غیرت دینی جتنی غریبوں میں پائی جاتی ہے اتنی صاحب ثروت میں نہیں پائی، الا ماشاء اللہ۔ تو ایسے صحابہ کرام کا یہ عالم تھا، تو ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ جو ہے نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ یہ جو صدقات و خیرات کا ذکر ہوا، صدقہ واجبہ ہوں، صدقہ نافلہ ہوں، صدقہ فطر ہو، زکوٰۃ ہو، کچھ بھی ہو، ان کا خاص طور سے سب سے زیادہ جو مستحق ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقراء، وہ غریب لوگ احصروا فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں۔ اللہ کی راہ میں روک لیے جانے کا یہ مطلب ہے کہ وہ دین کی خدمت میں، یا تو یہ بات ہے کہ دین کی خدمت میں وہ اتنے مصروف ہیں کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ زمین میں چل کر کے، گھوم پھر کر کے، گلی کوچوں میں جا کر کے وہ اپنے معاش کا کچھ انتظام نہیں کر سکتے، جیسے مجاہدین اسلام ہیں۔ یا علماء نے فرمایا ہے کہ جہاد میں وہ لوگ جو زخمی ہو گئے ہیں اور پھر آئندہ کی زندگی میں وہ کام کے لائق نہیں رہ گئے ہیں، تو وہ لوگ اس کے مستحق ہیں۔ تو چونکہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو اصحاب صفہ تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کے علم دین سیکھتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو علم دین سیکھنا فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ جب کوئی شروع کر دیتا ہے تو فرض عین ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، محلے کے ایک شخص نے بھی اگر نماز جنازہ پڑھ لیا تو پورا محلہ بری الذمہ ہو گیا، اور کسی نے نہیں پڑھی تو پورا محلہ جو ہے گنہگار ہوگا۔ تو فرض کفایہ ہے، لیکن اگر شروع کر دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، تو اب جو ہے وہ فرض عین ہو گیا، اس کا پورا کرنا ضروری ہو گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی دین کے علم دین کو سیکھنے میں وہ لوگ لگے رہتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جس طریقے سے ہمیں دنیا چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو ہمیں دین کا کام آگے بڑھانے کے لیے بھی اس کے علم کی ضرورت ہے۔ تو ایسے افراد بھی ہمارے دین کی، ہماری دینی ضرورت ہیں جو علم دین سیکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء جو غریب علماء ہیں، اور اسی طریقے سے وہ طالب علم جو اپنے آپ کو علم حاصل کرنے میں وقف کر دے، ایسے شخص کو زکوٰۃ بھی دینا جائز ہے۔ اور سب سے زیادہ صدقات و زکوٰۃ کے یہ مستحق ہوتے ہیں۔ ہم یہ جو گلی میں بیٹھے ہوئے پیشہ ور غریبوں کو بانٹتے جاتے ہیں نا، 10 20 یہ جو ہے یہ بلا وجہ کے ہیں، یہ پیشہ ور ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم سے، آپ سے زیادہ ان کے پاس پیسہ ہوگا۔ ایسے بہت سے تجربات دیکھنے کو ملے ہیں
کہ ہمارے جو ضلع ہے مئو اسٹیشن پہ ایک غریب رہتا تھا، جب وہ مرا ہے تو اس کی گدڑی کے لیے فقیر جتنے تھے وہ لڑ پڑے، جو وہ گدڑی لے کر کے چلتا تھا تو غریب جتنے تھے وہ لڑ پڑے۔ اب لڑے ہیں تو ماری پیٹ ہے، اس میں جو ہے ہاتھا پائی ہوئی، لاٹھی ڈنڈا، گالی گلوچ، پولیس آ گئی۔ پولیس نے آیا، جب اس گدڑی کو لیا، اس کو پھاڑا تو اس میں جو ہے 1,000 کے نوٹ سلے ہوئے تھے۔ تو یہ ہم سے زیادہ امیر ہوتے ہیں، یہ پیشور ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ شیر کے منہ کو خون لگ گیا ہے، تو ان کو چسکا لگ گیا ہے۔ ان کو بغیر محنت کے اگر دن کا 700 800 1000 روپیہ مل جا رہا ہے تو کیا پریشانی ہو؟ ظاہر سی بات ہے، وہ تو سوچیں گے کہ ہم کو جو ہے 700 800 1000 روپیہ بغیر محنت کیے مل رہا ہے، بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے، تو پھر جو ہے ہم کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، جان کھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں روک لیے ہوئے، یعنی جیسے مجاہد اسلام ہو یا مبلغ دین ہو، جو دین کی تبلیغ ہی میں وقف ہو جائے، اتنا وقت اس کے پاس نہ رہے کہ وہ جو ہے اپنے گھر کے خرچ کے لیے کسی چیز کا انتظام کر سکے، یا علماء ہوں جو علم دین سکھاتے ہوں لیکن ان کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ وہ گھر اپنا چلا سکیں یا اپنی ضروریات پوری کر سکیں، یہ طالب علم ہے، یہ سب سے زیادہ جو ہے صدقات اور خیرات کے مستحق ہیں، اور خاص طور سے صدقہ نافلہ کے۔ یحسبہم الجاہل، اچھا یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی کیفیت قرآن یہاں پہ ذکر کر رہا ہے، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ اپنی غیرت مندی کی بنیاد پر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں، وہ اپنی گھر کی کیفیت کسی کو بتاتے نہیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہر کس و ناکس جانتا نہیں ہے کہ ان کی اندرونی کیفیت کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یحسبہم الجاہل، جو ناواقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مالدار ہے۔ وہ ہمارا مزاج بھی تھوڑا سا غلط ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک آدمی کٹورا لے کے راستے پر بیٹھے گا نہیں ہماری جیب سے نکلے گا نہیں، یہ بھی ہمارا مزاج غلط ہے نا۔ ہمارے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں نا کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کون ضرورت مند ہے، کس کو کیا ضرورت ہے، ہم بغیر اس کے طلب کے اسے دے دیں۔ تو ہم تو جب سوچتے ہیں کہ ابھی چل رہا ہے چلنے دو، چل رہا ہے چلنے دو، تو بہت سے ایسے غیرت مند ہوتے ہیں نا کہ وہ صبح کا ناشتہ نہیں کیا، دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، لیکن وہ آپ سے کہنے تو نہیں نہ آئیں گے۔ تو یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ ناواقف ان کو مانگنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے، اگر ان کو ضرورت ہوتی تو ہاتھ ضرور پھیلاتے، لیکن تعرفہم بسیماہم، کہ تم انہیں ان کی نشانیوں سے پہچان لو گے۔ کیا؟ یعنی چلنے میں ناتوانی ہوگی، کمزوری ہوگی، آواز ان کی کمزور ہوگی، چہرے کے اوپر بھوک کے آثار ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی غیرت کی بنیاد پر کسی کے سامنے جو ہے وہ منہ نہیں کھولیں گے اور کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی بالناس یخر من رجال من قیامہم فی صلاتہم لما بہم من الخصاصہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز پڑھاتے تھے تو کئی ایسے لوگ تھے جو بھوک اور فاقے کی وجہ سے قیام کی حالت میں گر جاتے تھے، یعنی اتنی ناتوانی آ جاتی تھی کہ جو ہے وہ پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پاتے تھے اور گر جایا کرتے تھے۔ لیکن ہمیں حدیث میں کہیں ایسا نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہو کہ تم مانگتے کیوں نہیں، یا کہیں ایسا نہیں ملتا ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے آ کر کے کسی کے سامنے جو ہے اپنی غربت کا تماشا بنایا ہو۔ تو فرماتے ہیں لما بہم من الخصاصہ، جو غربت اور فاقہ کشی تھی اس کی وجہ سے وہ گر جاتے تھے ناتوان، اور فرماتے ہیں وہم اہل الصفۃ۔ اور عالم یہ تھا کہ بعض لوگ جو اعرابی دیہات کے لوگ رہتے تھے، جو ناواقف رہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان ہؤلاء مجانین، یہ تو مجنوں معلوم ہوتا ہے، جب گر جاتے تھے تو کہتے یہ تو پاگل معلوم ہوتا ہے۔ اتنی غربت تھی اس زمانے میں۔ تو
یہ وہ لوگ ہیں. اور لا یسألون الناس الحافا، اور اگر بہت مجبور ہو کر کے کسی سے کچھ کہہ بھی دیا تو وہ اڑ نہیں جاتے ہیں، ان کی طرح نہیں ہو جاتے ہیں ارے دے دو حاجی صاحب، ارے دے دو 1 ہی روپیہ دے دو. جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ ایک دم پیچھے لگ جاتے ہیں نا. یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہم نارمل چال چلتے رہتے ہیں، اور کوئی فقیر آ کے لگ جاتا ہے تو ہم کو تیز چلنا پڑتا ہے. ہاں، اور ہم جتنا تیز چلتے ہیں وہ بھی اسی تیزی کے ساتھ چلتا ہے، یعنی ایک دم آسیب کی طریقے سے وہ سر پہ سوار رہتا ہے. ہاں، تو اللہ رب العزت فرماتا لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ کسی کے سامنے گڑ گڑانا پڑے اور کسی کے سامنے جو ہے اپنی بے عزتی کرانا پڑے. تو ایسے لوگ ہیں جو زیادہ مستحق ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کھل کر کے آپ کے ہمارے سامنے نہیں آئیں گے، انہیں تلاش کرنا پڑے گا اور بہت خفیہ انداز سے تلاش کرنا پڑے گا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کون اس چکر میں پڑے، لیکن جو اس چکر میں پڑ جائے یا اگر ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بے پناہ اجر و ثواب اسے دے گا. اللہ کے رسول ایسے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جب صبر کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اصحاب صفہ سے کہا تھا نا کہ میری امت میں جو لوگ تمہاری طرح صبر و شکر کریں گے وہ قیامت کے دن میرے دوست ہوں گے، میدان محشر میں میرے دوست ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ان اغبط اولیائی، میرا سب سے قابل رشک دوست میدان محشر میں وہ ہوگا کہ حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں، سب سے قابل رشک دوست وہ ہوگا کہ جس کے نام اعمال میں نمازیں بہت ہوں گی. ایک دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو ہے جب وہ مرے گا تو اس کی جائیداد بہت تھوڑی ہوگی، اس کے پاس کچھ ہوگا نہیں، بہت تھوڑی ہوگی. جب وہ راستوں سے گزرے گا یشار لا یشار الیہ، اس کی طرف لوگ اشارہ بھی نہیں کریں گے، مطلب گمنام ہوگا معاشرے میں، کوئی جانے ہونے گا نہیں، ایک دم چپ چاپ ہو. لیکن غربت میں وہ زندگی گزار دے گا، گمنامی کی زندگی گزار دے گا، فرائض اور واجبات کی وہ پابندی کرے گا. اور اس کا عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہ فرمایا کہ اجلت منیت ہو، ایسے چٹکیوں میں مر جائے گا، دیکھتے دیکھتے وہ چلا جائے گا دنیا سے. اچانک ارے فلاں کا انتقال ہو گیا. قلت مواریثہ و قلت بواکی، میراث بھی بہت تھوڑی ہوگی، اس کے اوپر افسوس کرنے والے رونے والے بھی بہت کم ہوں گے. ظاہر سی بات ہے غریب پہ کون روتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ میرا سب سے قابل رشک دوست ہوگا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں تلاش کر لیا جائے اور ان تک ان کے حق کو پہنچا دیا جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سرور کائنات کے قابل رشک دوستوں تک ہم نے پہنچایا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وما تنفقوا من خیر، جو خیر اور بھلائی تم ان کے لیے خرچ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی عطا فرمائے گا. اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ زندگی آدمی کی گزر جاتی ہے، چاہے امیری میں گزرے، چاہے غریبی میں گزرے، چاہے محل میں گزرے، چاہے کسی کے دیوار کے سائے تلے گزر جاتی ہے. آدمی کی زندگی تو بہرحال گزر جاتی ہے. لیکن بہترین زندگی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے وقف ہو کر کے گزرے. یہ سب سے بہترین زندگی وہ ہے. ایک اور فائدہ اس سے یہ ہوا کہ یہ عام غرباء اور مساکین کے مقابلے میں غریب علماء اور نادار طالب علموں کے اوپر صدقات و خیرات کی رقم خرچ کرنا زیادہ افضل ہے. اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا نا کہ آپ کے پیسے سے اگر وہ طالب علم پڑھ رہا ہے یا آپ کے پیسے سے عالم دین اپنی ضروریات پوری کر کے وہ خدمت دین کر رہا ہے تو وہ جو خدمت کا دین کا کام کر رہا ہے نا اس کے ثواب میں آپ کو بھی حصہ مل جائے گا. یہ ایک بڑی چیز ہے. ایک اور فائدہ اس سے یہ ہوا، یہ پھیلے ہوئے بھکاریوں کے مقابلے میں
چھپے ہوئے بھکاری اور غریبوں کو دینا زیادہ افضل ہے۔ یہ جو راستوں پر پھیلے ہوئے رہتے ہیں ان سے جو ہے زیادہ افضل ہے یہ ہے کہ ان کو دیا جائے۔ اور ایک اور فائدہ اس سے یہ بھی سامنے آیا ہے کہ مخلوق سے اپنی تنگ دستی اور فقر و فاقہ چھپانا بہت اچھا عمل ہے۔ فقر کے 3 درجے ہیں، جو غربت کے جو ہوتے ہیں فقیری کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو مقدار نصاب سے کم ہو، جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ 46,749 روپیہ بقرعید کے مسئلے میں بتایا، اس سے کم اگر پیسہ کسی کے پاس ہے وہ بھی فقیر ہے، وہ بھی فقیر ہے۔ لیکن اس فقیر کو زکوٰۃ دینا تو جائز ہے، لیکن زکوٰۃ کا مال مانگنا اس کے لیے جائز نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس فقیر کو زکوٰۃ کا مال دینا تو جائز ہے، مانگنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ دوسرا ایک وہ فقیر ہوتا ہے جو مقروض ہو، فاقے کی زندگی گزار رہا ہو، اس کے لیے جو ہے سوال کرنا جائز ہے۔ اور ایک وہ جو قریب المرگ ہو تو اس کے لیے جو ہے قریب المرگ ہو یا ایسی سچویشن اور کیفیت میں پھنس گیا ہے یا ایسا کام کرنے پر اسے مجبور کیا جا رہا ہے، تو یا جیسے بھوک کی وجہ سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دینے والا بھی نہیں ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ میدان میں ہے، کوئی آس پاس مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے مردار بھی شریعت نے کھانے کی اجازت دی ہے، یا وہ چیز جو کھائی جا سکے اور کھا کر کے جس سے اپنی جان بچائی جا سکے اگرچہ وہ حرام ہو اس کی، لیکن اتنی مقدار جتنے سے اس کی جان بچ جائے۔ مانگنا ایک ایسا عمل ہے جو کسی بھی معاشرے میں اچھا نہیں مانا جاتا ہے، لیکن پیشہ ور فقراء جو ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول ہمارے اسلام نے مانگنے کی یا سوال کرنے کی ہمارے مذہب نے کہیں بھی ترغیب نہیں دیا ہے، بلکہ فقیری، یہ جو پیشہ ور فقیری ہے جو ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں، گلی گلی کوچے کوچے مانگتے ہیں، ان کو اگر کوئی کچھ کہہ دے تو اس کو ایسی بد دعا دینے لگتے ہیں کہ آدمی ڈر کر کے اسے دے دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی بد دعائیں نہیں لگا کرتی ہیں، اتنا ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں ایسے لوگوں سے منہ نہیں لگنا چاہیے، انہیں جو ہے معافی تلافی کر کے ہٹا دینا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدیثیں ہیں جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامت ولیس فی وجہہ مزعۃ لحم، بندہ مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ اس حال میں آئے گا اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کسی کے گوشت سے جو ہے کسی کے چہرے پر سے گوشت جو ہے ہٹا کر کے دیکھیں وہ کتنا بھیانک لگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا گوشت کا ایک ٹکڑا، ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل الناس اموالہم تکثرا، جو لوگوں سے ان کا مال مانگے، کس لیے؟ تکثرا، مال جمع کرنے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے، مال کی کثرت چاہتے ہوئے، یعنی ضرورت کی بنیاد پر نہیں مانگ رہا ہے، نہ بس مال جمع ہو جائے اس بنیاد پر وہ مانگ رہا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے فإنما يسأل جمرا، تو وہ جہنم کا انگارہ مانگ رہا ہے۔ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، اب وہ اس کے اوپر ہے، وہ چاہے تو انگارہ زیادہ مانگ لے یا کم مانگ لے۔ یہ حال ہے، آپ سوچیں اتنی سختی سے مذہب اسلام نے اس کام سے منع کیا ہے، لیکن جتنی سختی سے ہمارے دین نے منع کیا ہے اتنی ہی زیادہ ہم میں غربا جو ہے منگتے پائے جا رہے ہیں، اتنے ہی زیادہ پائے جا رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سب سے افضل جگہ پر برا کام کیا جا رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اصابتہ فاقۃ،
فَأَنزَلَهَا بِالنَّاسِ، جسے فاقہ ہو جائے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فَأَنزَلَهَا بِالنَّاسِ، اور فاقے کا تذکرہ کسی انسان کے سامنے وہ کرے کہ میں ان کے سامنے کروں گا تو یہ میری ضرورت پوری کر دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم تصد فاقتہ، پھر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ اگر انسان کے سامنے وہ اپنے فاقہ لے کر کے گیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لم تصد فاقہ، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ ومن انزلہا باللہ، اور جو رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے فاقے کی کو رکھ دیا اور اس کی بارگاہ سے جو ہے اس کا حل تلاش کیا، تو اللہ کے رسول فرماتے اوشک اللہ لہ بالغنا، اللہ رب العزت اسے بہت جلد جو ہے بے نیاز کر دے گا فاقے سے۔ کیسے؟ دو صورتیں ہیں، یا تو اس کی زندگی کا وقت قریب آ گیا ہوگا تو عزت سے وہ دنیا سے چلا جائے گا، یا پھر اللہ تبارک و تعالی اس رزق کا اس کا اہتمام کر دے گا۔ اصل تو رب کائنات ہی رزاق حقیقی تو وہی ہے نا۔ یہ آخری حدیث سنیں، حضرت امام مسلم نے روایت، حضرت قبیصہ ایک صحابی ہیں، قبیصہ ابن مخارق ہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مدینہ طیبہ میں اترے تھے، تو کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، تو ان کی بیوی نے کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول سے مانگ لاؤ۔ تو یہ آنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن اب بیوی کی جو ہے ضد تھی، آ گئے۔ آئے تو کہتے ہیں تحملت حمالتاً، مجھے ایک ایسی مشکل درپیش آئی کہ میں اس مشکل کو لے کر کے بارگاہ رسالت میں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے اپنا مدعا پیش کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقیم حتی یاتی یا صدقہ، بیٹھو، کہیں سے صدقہ آئے گا تو جیسے جو اور لوگ امیدوار ہیں تم بھی ہو، تم کو بھی دے دیا جائے گا۔ بیٹھ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت قبیصہ سے کہا، بھی صدقہ آیا نہیں ہے۔ حضرت قبیصہ سے کہا، یا قبیصہ ان المسألۃ لا تحل الا لأحد ثلاثۃ، مانگنا صرف 3 لوگوں کے لیے جائز ہے، صرف 3 لوگوں کے لیے، اور ان تینوں کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیمانے پر آج کا کوئی بھی یہ جو ہے پیشہ ور فقیر نہیں ملتا ہے ہمیں، بلکہ اور بھی جو لوگ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، ہمیں یہ دے دو، ہمیں وہ دے دو، اس چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے، وہ بھی اس پیمانے پر نہیں اترتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المسألۃ لا تحل الا لأحد ثلاثۃ، صرف 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے مانگنا جائز ہے۔ نمبر 1 دیکھیں، رجل تحمل حمالۃ فحلت له المسألہ حتی یصیبها ثم یمسک، ایک ایسا شخص جسے ایسی مشکل پیش آ جائے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ایسی مصیبت اس کے اوپر آ جائے کہ اب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں مانگنے کے سوا، کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو اتنا وہ مانگ لے جتنے سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، ثم یمسک، اس کے بعد مانگنا چھوڑ دے۔ دوسرا، رجل اصابت ہو جائحۃ اجتاحت مالہ فحلت لہ المسألہ، اور دوسرا وہ شخص کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں یہ پہلا شخص ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جس کے کاروبار یا کھیت یا باغات کے اوپر کوئی آفت ناگہانی آ گئی ہو، مثلا پالا پڑ گیا، کھیتیاں جو ہے بالکل خراب ہو گئیں، یا بارش اتنی کثرت سے ہوئی کہ کھیتیاں بہہ گئیں، یا باغ کے اوپر جو ہے آندھی آ گئی، سارے پھل جو ہیں برباد ہو گئے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہے، گھر پہ بھی کچھ نہیں بچا، فاقے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، سارا کاروبار، یا کسی کا کوئی کاروبار تھا پورا کاروبار ہی الٹ پلٹ ہو گیا، کچھ بھی تھے، 1 دن کا بھی نہیں بچا اس کو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے مانگنا جائز ہے۔ کتنا؟ فحلت لہ المسألۃ حتی یصیب قواما من عیش، اتنا کہ اس کی زندگی چل سکے، بس جمع کرنے کے لیے نہیں۔ دوسرا وہ شخص رجل اصابت فاقۃ، یہ تیسرا شخص ہے نا،
تیسرا وہ شخص رجل اصابت و فاقت، تیسرا وہ شخص جسے فاقہ لگ جائے، اور صرف فاقے کی بنیاد پر نہیں، حتیٰ یقوم ثلاثۃ من ذوی الحجہ من قومہ لقد اصابت ہو فاقۃ، یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 صاحب خرد عقل مند باوقار لوگ گواہی دے دیں کہ ہاں اس سے فاقہ ہو رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو اس کے لیے جو ہے مانگنا جائز ہے، مگر کتنا؟ حتیٰ یصیب قوام من عیش، نہ اسے دادم من عیش، اتنے کہ اس کی زندگی کی ضرورت پوری ہو جائے بس۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی شخص کے پاس صبح کے کھانے کا انتظام ہے اور شام کے کھانے کا انتظام ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ غنی ہے، پھر اسے مانگنا جائز ہی نہیں۔ صبح کے کھانے اور شام کے کھانے کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اگر آدمی کے پاس 2 کلو آٹا، 2 کلو چاول اور جو ہے 1 پاؤ دال ہے اور باقی اور چیزیں ہیں تو پھر اس کے لیے مانگنا جائز ہی نہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فما سواہن فی المسألۃ یا قبیصۃ سحتا، اس کے علاوہ جو مانگتا ہے تو اے قبیصہ یہ حرام ہے، یاکل صاحبھا سحتا، مانگنے والا حرام کھا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے اسلام نے اس پر سخت قدغن لگایا ہے، اور ہماری بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم جو ہے ایسے لوگوں کے اوپر قدغن عملی بنیاد پر لگائیں کہ ایسے لوگوں کی عادت نہ بگاڑیں، انہیں دیکھ کر کے عادت نہ بگاڑیں، اور اگر کوئی واقعی ضرورت مند ہو تو کوشش یہ کریں کہ اسے کام پر لگا دے، کام کر کے تو محنت سکھا۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا نا کہ سب سے بہتر چیز کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ما کسبت یداک، جو ہاتھ کی کمائی کھائے وہ سب سے بہتر چیز میرے نزدیک ہے۔ تو محنت کی کمائی کھانے اور کھلانے کی جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی عادت ڈالیں، آس پاس پڑوس کے اگر کوئی اس وبا میں اس آفت میں مبتلا ہو تو اسے محبت سے اور پیار سے سمجھایا بھی جائے تاکہ معاشرے سے یہ برائیاں دور ہو سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔